ہزاروں لوگ اس وقت سامنے بیٹھے ہیں. آپ بتائیے کہ مخالفین نے اس خانقاہ کے بارے میں کیا کیا منفی پروپیگنڈا نہیں کیا. آپ نے کبھی اس عاجز کی زبان سے کوئی لفظ سنا؟ میرے بھی اندر دل ہے، میرے بھی احساسات ہیں، میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، میں بھی کئی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہوں، مگر کبھی میں نے اپنی زبان نہیں کھولی. کیوں؟ کہ میں نے اپنے بڑوں سے دین کو سیکھا. مجھے پتا تھا کہ میں کسی بات کے اوپر بات تب کروں گا جب موقع آئے گا. آج شریعت نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بات کو کھولوں، تو میں نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے فتبینوا کے لفظ کے سامنے اپنی حقیقت حال کو کھول دیا. تو میں نے گویا قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس معاملے کو سمیٹ دیا. لہذا آج کے بعد ایسے منفی پروپیگنڈے کو زمین میں دفن کر دیں. کوئی اگر بات کرے تو اس کے منہ کو بند کر دیں، اور اگر کوئی بندہ اپنا زبان بند نہ کرے تو آپ اس سے اپنا تعلق ہی چھوڑ دیں. ارادت شیخ سے ہوتی ہے اور محبتیں دوستوں سے نبھاتے پھرتے ہیں. اور جی فلاں سے میری دوستی تھی، اس نے مجھے میسج بھیج دیا تھا. بھائی کہاں گئی تمہاری دوستی؟ تم کتنے جو ہے وہ بغیرت بیٹے ہو جو اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں برداشت کرتے ہو. مکتوبات امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ سنیں. امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مرید اپنے شیخ کے بارے میں بات کرے، کتا اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ الفاظ ہیں حضرت مجدد صاحب کے. کیوں؟ کہ کتا وفادار ہوتا ہے، یہ مرید اپنے شیخ کا وفادار نہیں، یہ کتے سے بھی بدتر ہے. ہم نے ایک مرتبہ یہی مجدد صاحب کا کوٹ کسی محفل میں کہہ دیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، او جی وہ تو اپنے مخالفین کو کتا کہتے ہیں. بھائی میں نے نہیں کہا، میں تو مجدد صاحب کا قول نقل کیا ہے. بغیرت بیٹے کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ واضح میں رکھیے، آج کسی کو کچھ کہہ دینا بہت آسان ہے. کل جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا، فلاں کو تو نے یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا. اس وقت کوئی ماں نے ایسا بیٹے نہیں جنا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے سکے گا. اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. ہم ایک عام انسان ہیں، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ کوئی نہیں بند کر سکتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اسی لیے کوئی شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، اگر توبہ کر لے تو کوئی بندہ اس کی توبہ کے بعد اس کو دوبارہ ان ناموں سے یاد نہیں کر سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ کے کئی ایسے استاد تھے جو کسی وقت میں ڈاکو تھے، پھر توبہ کر لی اور اتنے بڑے محدث بنے کہ امام بخاری کے استاد بنے. آج ان کا نام امام بخاری کے استادوں میں آتا ہے. تو توبہ کا دروازہ تو زندگی میں ہر بندے کے لیے کھلا ہوا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا، عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. مگر ان کا مقصد کوئی اصلاح نہیں تھی، ان کا مقصد تو جانشین بننا تھا. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بس اب حضرت کا بھی پروپیگنڈا کرو. اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی پرسنالٹی کو مسخ کر دینا. کرو جتنا کر سکتے ہو. اور ان کے اولاد کی بھی چنانچہ میسیجز بنائے حبیب اللہ کے بارے میں، سیف اللہ کے بارے میں، اور ان کو بھی نااہل کرنے کی کوشش کی. تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی منشا چلے گی. اگر میرے آقا
میرے پیر مرشد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کی زبان سے نکلے ہے خواجہ صاحب، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سے نسبت کے اس کام کو ضرور قبول فرمائیں گے. پوچھا تو مسئلہ اس نے یہ پوچھا کہ جی میری بیوی ایک شیخ سے بیعت ہے، اور جب وہ شیخ آتے ہیں تو میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ میں اب 15 دن کے لیے آپ کی خدمت سے بری ہوں، نہ میں کھانا بناؤں گی نہ میں کچھ کام کروں گی، اور میں نے تو بس شیخ کی مجالس میں جانا ہے اور ان کی باتیں سننی ہے اور ان کی نصائح سننی ہے، اور 15 دن یا 10 دن وہ بیوی میرے گھر میں نہیں رہتی، کبھی مجھے کھانا ملتا ہے کبھی مجھے نہیں ملتا. آپ بتائیں میری بیوی کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے ان سے یہ کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس مسئلے کا جواب لکھ دیا. اب مسئلے کے جواب کا عنوان انہوں نے دیا میری بیوی اور اس کے شیخ. میری بیوی اور اس کے شیخ، اور نیچے مسئلہ یہ لکھا کہ جی میری بیوی کا پیر جب آتا ہے تو وہ اس کے بیانات سننے کے لیے گھر سے چلی جاتی ہے، اور انہی کے جو ہے نا بیانات میں دن رات لگی رہتی ہے، اور مجھے نہ کھانا بنا کے دیتی ہے نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے، کہتی ہے میں 12-15 دن گھر سے بری ہوں، ذمہ ہوں. انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ مسئلہ انہوں نے اپنے پوسٹ کر دیا. اب جب مسئلہ انہوں نے پوسٹ کر دیا تو جو مخالفین تھے ان کو یہ مسئلہ کہیں سے مل گیا. انہوں نے یہ مسئلہ لیا اور مسئلے کے اوپر میرا نام لکھ دیا، شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی اور اس کی مریدہ، اور اس کو واٹس ایپ میں چلا دیا پورے امریکہ میں. اب ہمیں بھی کسی نے کہا جی کہ آپ کے بارے میں یہ میسج پڑ رہا ہے. ہم نے کہا بھئی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی مریدہ ہو کہ جو 15 دن اپنے خامند کو کہے کہ میں بری ذمہ ہوں، یہ چیز تو شریعت کے خلاف ہے. اگر کسی نے کیا ہے تو ہم تو خود کہتے ہیں شریعت کے خلاف ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے اس کی جب تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ہماری مریدہ عورت ایسی نہیں تھی. ہم نے اس شہر کے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے بھائی پتہ کرو ان مفتی صاحب سے کہ کیا آپ نے یہ فتویٰ میرے بارے میں دیا ہے. تو جب اس نے جا کے پوچھا تو مفتی صاحب نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں تو ان کا نام ہی نہیں تھا. اس نے کہا جی آپ کے ذہن میں تو ان کا نام نہیں تھا، لیکن مخالفین نے ان کا نام لکھ کے اس کو پورے امریکہ میں پھیلا دیا ہے. تو دیکھا جو مطلب نکالنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح جھوٹی خبروں سے مطلب نکال لیا کرتے ہیں. جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے کتنوں کو گمراہ کیا ہوگا. تو قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ لفظ یاد کر لو، کیا نام ہے، کیا لفظ ہے؟ فتبینوا. چنانچہ جو علماء ہوتے ہیں وہ واقعی اس بات کے اوپر عمل کر کے دکھا دیتے ہیں.